تو اصل موٹیویشن انسان کو کس کی ملتی ہے؟ آخرت. آخرت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. ورنہ وہی ہے بلڈنگ بنائی پاؤں پھسلا بڑم, جس کو یہ خبر ملے گی, میں نے یہ خبر بتائی نا 2-3 بلڈر نے کہا لے بھائی صحیح ہے نا, ایسا ڈر گئے, انہوں نے بولا یار یہ کیا دنیا ہے یار, اتنی محنت کر رہے ہیں, اتنی محنت کر رہے ہیں, 2 منٹ لگتے ہیں انسان کو مرنے میں. میری زندگی میں چند موت کے واقعات ایسے آئے ہیں نا کہ میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا. میں نے کہا یار اس دنیا کو اگر کوئی انسان فحش گالیاں بھی دینا تو شاید گناہ نہ ملے اس کو. یہ اس قابل ہے یہ دنیا, اتنی بڑی دھوکے باز, اتنی بڑی فراڈی ہے یہ, کمبخت دکھاتی کچھ ہے, حقیقت آج کل دلہنیں اتنا دھوکہ نہیں دے رہی بیوٹی پارلر میں جا کے, جتنا دھوکہ کون دے رہی ہے یہ دنیا. آپ کو ایسا دکھائے گی بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ, مکان, بزنس, بینک بیلنس, اور آپ بیٹھے بیٹھے ٹھم مر گئے. بیٹھے بیٹھے کیا ہو جائے گا؟ مر گیا, ہارٹ اٹیک ہوا, انا للہ ہو گیا. اور ہارٹ اٹیک اب آپ کی رپورٹیں کلیئر آ رہی ہیں, پھر بھی لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے. کل ایک ہارٹ اسپیشلسٹ ہے میری, ان سے دوستی, انہوں نے اپنا ویڈیو کلپ بھیجا, اس میں وہ سمجھا رہے ہیں لوگوں کو کہ دیکھیں اگر آپ کی ECG بھی کلیئر آ گئی ہے اور آپ کے چیسٹ میں پین بھی نہیں ہے تو بھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو اٹیک نہیں ہو سکتا, ایک اور ٹیسٹ کروانا پڑے گا بلڈ کا, ٹھیک ہے نا. میں نے کہا لے بھائی ECG بھی کلیئر ہو گیا, چیسٹ میں کوئی پین وین بھی نہیں ہے, پھر بھی اٹیک بولو ہو سکتا ہے, ایک اور ٹیسٹ کروا لو اب ٹیسٹ, تھوڑے دن میں رپورٹ آئے گی یہ ٹیسٹ کیا تھا کلیئر تھا پھر بھی مر گیا. تو ابھی ایک نئی ریسرچ آئی ہے کہ ایک اور ٹیسٹ ہے, وہ بھی ایک ڈاکٹر ہارٹ کے بہت بڑے اسپیشلسٹ تھے, میں نے ان سے پوچھا کہ اگر انسان میں کولیسٹرول بھی نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے, ہر چیز ہے, پھر بھی اٹیک ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا پھر بھی ہو سکتا ہے. میں نے ان کو مثال دی کہ ایک فٹ بالر کو ہم نے دیکھا فٹ بال کھیلتے ہوئے ہارٹ اٹیک ہوا, مر گیا. ہم نے کہا فٹ بالر کا ہارٹ تو خاندانی قسم کا ہارٹ ہوتا ہے, کیا خیال ہے بھائی؟ اس میں تو کولیسٹرول کا چانس ہے ہی نہیں, اس کی تو ہارٹ بیٹ بڑی خاندانی, کیونکہ دوڑ رہا ہے نا, وہ تو بڑا خاندانی قسم کا دل رکھا ہوا, وہ کیوں مر گیا؟ انہوں نے کہا ایکچولی اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ایک کرنٹ آ رہا ہوتا ہے ہمارا جو ہارٹ کو چارج کر رہا ہوتا ہے, بعض دفعہ وہ دماغ سے کرنٹ کیا ہو جاتا ہے, وہ کنیکشن ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے, اور اس کی کوئی وجہ آج تک سمجھ میں آئی نہیں ہے. جیسے کراچی میں بجلی جانے کی کوئی وجہ سمجھ میں آئی آج تک؟ کرنٹ کبھی بھی غائب ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ بھائی بیٹھے ہوئے ایک دم پنکھا بند, لائٹ غائب, بل ایسے آ رہا ہوتا ہے جیسے آسمانی بجلی کا کنیکشن کہاں سے لیا ہوا ہے یہ جو آسمان میں بجلی چمکتی ہے وہ ہمارے گھر سے چمکتی ہے. وہ ایک آدمی کے گیس کا بل بہت زیادہ آ گیا نا, سوئی گیس کے ادارے گیا, کہہ رہے کہ جہنم سے لیڈ ہمارے یہاں سے ڈالی ہوئی ہے کیا جہنم کا کنیکشن ہمارے گھر سے لیا ہوا ہے؟ ایک چولہا ہے ہمارے گھر میں, 4 افراد, اور بل دیکھو کیا آ رہا ہے. کہہ رہے ایسا لگ رہا ہے جو جہنم کا, اللہ نے جو جہنم بنائی ہے نا اس کا کنیکشن تم لوگوں نے کہاں سے دیا ہوا ہے؟ ہمارے گھر سے دیا ہوا ہے. ایسے ایسے لوگ تپے ہوئے ہیں نا بیچارے. تو کسی بھی وقت یہ جو کرنٹ آتا ہے نا ہمارے دل کو, یہ کسی بھی وقت کیا ہو سکتا ہے. تو بیٹھے بیٹھے انر, تبھی تو ڈاکٹر اس کرنٹ کو مینیج رکھنے کے لیے بعض بیٹریاں بھی لگا دیتے ہیں, بیٹری سے دل چل رہا ہے. تو ایک صاحب نے بیٹری لگائی ہوئی تھی, کہہ رہے میرے اوپر کے کرنٹ کا سیٹ اپ کیا ہو گیا, تھوڑا سا آؤٹ ہو گیا. جوان لڑکا, یہاں بیٹری لگی ہوئی ہے, میں نے ہاتھ لگایا, میں نے کہا کمال ہے یار. کہتے ہیں یہ 10 سال کی وارنٹی ہے بیٹری کی, 10 سال کی پتہ نہیں 15 سال کی. میں نے کہا پھر کہہ رہے پھر چینج ہوگی بیٹری. تو کتنا مشکل پروسیس ہے, پھر سینہ کھلے گا, پھر اس دوران پتہ نہیں کون سی بیٹری سے کرنٹ دے کے اس کے دل کو چلائیں گے, وہاں سے تاریں لگائیں گے, اسی دوران انا للہ بھی ہو سکتا ہے, بچ گئے تو بچ گئے. وہ پھر بھی خوش قسمت ہے, لیکن بہت سے لوگ ہیں بیٹھے بیٹھے مر گئے. تو یہ دنیا اتنی بڑی دھوکے باز ہے نا کہ آپ اس کو, میں کہتا ہوں دن میں 7 دفعہ صرف دنیا کو گالیاں دینی چاہیے, ٹھیک ہے نا. 7 دفعہ دن میں دنیا کو کیا کرنا چاہیے؟ گالیاں, کہ تو الو بناتی ہے. اچھے اچھے لوگوں سے ایک دم دنیا جاتی ہے, بڑے بڑے صحت مند لوگ. ہم اصل میں دنیا میں ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو ہمیں کامیاب نظر آ رہے ہیں, ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا اس کامیابی تک 100 لوگوں نے پہنچنے کی کوشش کی تھی, 99 درمیان میں ہی ٹہل گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ ایک ہے جو یہاں پہنچا ہے. تو ہم اپنے آپ کو اس ایک خوش قسمت میں سمجھ رہے ہوتے ہیں. جیسے علی سکپارہ نے کتنے سارے ماؤنٹین کو عبور کیا نا, K2 پر جب پہنچا تو کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا. کیا یہ دنیا نے دھوکہ دیا کہ نہیں دیا؟ اگر اس کو 10% بھی چانس ہوتا نا میں مر جاؤں گا, وہ کبھی بھی یہ رسک نہ لیتا. اس کے پورے اسباب وسائل نے اس کو بتایا کہ بچ جاؤ گے, تبھی تو اس نے یہ کیا. اب اس کے بیٹے کا بیان آیا کہ میں اپنے باپ کے خواب کو پورا کروں گا. میں نے ایک بیان دیا, میں نے کہا ان کے بیٹے تک پہنچاؤ
کہ تم اگر اپنے باپ کے اس خواب کو پورا کرو گے تو اس سے باپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کوئی فائدہ نہیں. کیونکہ اگر آپ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے بالفرض, تو پھر ابا تو دنیا سے چلے گئے, تو آپ K2 کی پہاڑی عبور کریں یا نہ کریں, ابا کی صحت پہ اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا. اور اگر آپ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو آخرت پر ایمان رکھنے والوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ پہاڑ پہ چڑھنے یا نہ چڑھنے سے ابا کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ابا کو فائدہ ہوگا دعا سے, ان کے لیے صدقات و خیرات سے, انسانیت کی خدمت کرنے سے ابا کو فائدہ ہوگا. لیکن آپ دیکھو کیونکہ گائیڈنس نہیں ہے نا, تو کس چیز کو ہدف بنا رہا ہے بیٹا؟ بیٹا زندگی کا مقصد بنا رہا ہے میں ابا کے خواب کو پورا کروں گا. کوئی سمجھانے والا نہیں ہے کہ بیٹا اتنے مشکل کام کو تم نے خواب بنایا اور اس کو ویژن بنایا, اس کا نہ تمہیں کوئی فائدہ اور نہ ابا کو. رسک کتنا ہے اس میں, اور اگر تمہیں فائدہ ہو بھی گیا تو تھوڑے دنوں کی واہ واہ ہے, اس کے بعد ختم, مر کے مٹی ہو کے کیا ہو جاؤ گے, ختم. اس لیے ایک دنیا میں کامیاب وہی ہے جو آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے. وہ پھر وہ شہرت بھی حقیقی شہرت ہے, پھر اگر دولت ملے وہ بھی حقیقی. دیکھو اگر تاجر آخرت کو سامنے رکھ کر پیسہ کماتا ہے, پیسہ بھی ملے گا اور آخرت بھی ملے گی کہ میں خرچ کروں گا اپنی ذات پر بھی. آپ نے نیت یہ کر لی کہ میں دولت اس لیے کما رہا ہوں کہ میں لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں, کیونکہ ہاتھ پھیلانے والا اللہ کی نظر میں قیامت کے دن رسوا ہوگا. میں اس بے عزتی سے اپنے آپ کو بچاؤں گا, کیونکہ اللہ کو صرف اپنے سامنے ہاتھ پھیلانا پسند ہے, مخلوق کے سامنے اللہ ہاتھ پھیلانے کو پسند بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں کر رہا. اس نیت سے کماؤں گا. نمبر 2, اس نیت سے کماؤں گا کہ میں رشتہ داروں پہ خرچ کروں گا, اور رشتہ داری جوڑنے سے کون راضی ہوتا ہے؟ ہر چیز گھوم پھر کے کہاں نہیں چاہیے, اللہ کی طرف, کائنات کو بنانے والا, وہ اجر دے گا مجھے, دنیا سے نہیں چاہیے. میں اس لیے کما رہا ہوں کہ میں غریبوں کو کھلاؤں گا, غریبوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں. کیا عجیب انداز ہے یار قرآن کا. انما نطعمکم لوجہ اللہ, اللہ فرماتے ہیں ہمارے نیک بندے جو آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے ہیں, ایسا خاندانی اخلاص ہے کہ جس وقت بھوکوں کا پیٹ بھر رہے ہوتے ہیں تو بھوکوں سے خطاب کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ ہم تمہیں خوش کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں, نا 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 نا, تمہیں نہیں خوش کرنے کے لیے کھلا رہے. انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں. اب جب تمہیں خوش کرنا مقصود ہی نہیں ہے تو تم سے اس کا بدلہ بھی ہمیں نہیں چاہیے. کتنا معمولی سا بدلہ شکریہ ہوتا ہے. سب سے کم ترین بدلہ کیا ہے؟ کھانے کے بعد اگلا بول دے تھینک یو. وہ کہہ رہے تھینک یو بھی نہیں کہنا. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہم تم سے نہ بدلہ مانگتے ہیں, نہ پیسے, نہ شکریہ مانگتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی پھر کھلا کیوں رہے ہو؟ کہتے ہیں انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. اصل میں ایک دن آنے والا ہے میدان حشر کا, جس دن لوگ بھوکے بھی ہوں گے, برہنہ بھی ہوں گے, پیاسے بھی ہوں گے. ہمیں خدا نے بتایا ہے کہ جو دنیا میں بھوکوں کا پیٹ بھرے گا, انسانوں کی خواہشات کو پورا کرے گا, کل قیامت کے دن جن مصیبتوں میں عام انسان مبتلا ہوں گے میں اس مصیبتوں سے اس کو نکال لوں گا. حدیث میں آتا ہے نا, قیامت میں اللہ اعلان کرے گا کہاں ہیں وہ لوگ جب میں بھوکا تھا تو انہوں نے مجھے کھلایا, کہاں ہیں وہ لوگ جب میں پیاسا تھا تو انہوں نے مجھے پلایا. تو لوگ کہیں گے اللہ تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے؟ اللہ کہے گا میری مخلوق بھوکی تھی, تو جس نے اس کو کھلایا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے مجھے کھلایا. رشتہ داری جوڑنا یہ بڑا اہم حکم ہے اسلام کا. خدا کی قسم اگر آپ آخرت کا تصور نہیں ہے نا تو رشتہ داری جوڑنا اس زمانے میں تقریباً ناممکن ہے, کیونکہ مطلب پرست لوگ ہیں. رشتہ دار کا جب تک آپ سے مطلب ہوگا آپ ہٹو بچوں بہت اچھے زندہ باد, جس دن مطلب نہ ہوا وہ ٹھینگا دکھا کے پتلی گلی سے نکل لے گا. بھائی منہ موڑ لیتے ہیں, بہنیں منہ موڑ لیتی ہیں, ابا آج کل لفٹ نہیں کراتے بچہ اگر کما کے نہیں دے رہا. ارے باپ بیٹے کے رشتے سے بھی کوئی مضبوط رشتہ ہوتا ہے, لیکن آج کل سب سے مضبوط رشتہ کیا ہے؟ روکڑا. بچہ ایک نمبر تمیز سے بات نہ کرے ابا سے. جو بیان سن رہے ہیں ان اباؤں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں, آپ کی بات کسی کی بھی نہیں کر رہا میں, ذہن میں رکھیں. بچہ تمیز سے بات نہیں کرتا ابا سے, خدمت نہیں کرتا, لیکن اتفاق سے اس کی لاٹری کھل گئی ہے, پیسے بہت ہیں اس کی جیب میں, ابا کو دیتا رہتا ہے حسب معمول. بہت اچھا بیٹا ہے, بہت کیا ہے, نیک بچہ ہے میرا.
چرس پیے, نماز نہ پڑھے, اب بس بدتمیزی بھی کرے, کوئی بات نہیں بھائی, پیسے کس کے پاس ہیں. اور ایک بچہ بیچارہ نیک ہے, اس کی قسمت کے وہ کاروبار چلتا نہیں ہے, جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ کام کیا ہو جاتا ہے, ڈوب جاتا ہے, وہ جاب مل نہیں رہی, اس کا قصور نہیں ہے, لیکن وہ بیچارہ پاؤں دبا کے ابا کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے, ابا اس سے خوش نہیں ہوتے, تانے دیتے رہتے, کم وقت کماتا نہیں. ایسا مارکیٹ میں چل رہا ہے. جو آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, آپ اپنی انسلٹ محسوس نہ کریں یار, ہم کیسی باتیں کر رہے ہیں, ہمیں سامنے بٹھا کے شرمندہ کر رہے ہیں. میں نے پہلے بتا دیا میں آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو حالانکہ بیٹا تو آپ کا کی اولاد ہے نا بھائی, اگر وہ بیچارہ نہیں کما سکتا, بعض لوگوں کا دماغ ہی نہیں چلتا بزنس میں, کوئی بات نہیں یار بیٹا, میرا تم سے رشتہ اس لیے تھوڑی ہے کہ تم کما کے کھلاؤ گے, نہیں بھی کھلاؤ, اولاد ہو میری تم. تو رشتہ داری جوڑنا اس زمانے میں اگر اللہ کا خوف نہ ہو تو کیا ہے, ناممکن. آپ کو رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کا آؤٹ پٹ نہیں ملتا. یہ بتا دوں آپ کو میں, یہ کام وہی کرے گا جو رشتوں کو جوڑتا کس کے لیے, بولو نا یار کیا ہو گیا, اللہ کے لیے. وہ بھائی سے تعلق اچھا رکھے گا, بھائی کا اس سے اچھا تعلق نہیں بھی ہے, یہ گفٹ دیتا رہے گا اس کو. بھائی ہم کس کے لیے کر رہے ہیں, اللہ نے حکم دیا رشتے کو جوڑو, بس ختم ہو گئی بات. سل من قطع کا, نبی نے فرمایا جو توڑتا ہے اس سے جوڑو. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ یار ادھر سے تو کوئی رسپانس ہی نہیں مل رہا اور ہم جوڑیں, تو بھائی جوڑنا ہے, آپ کا جب بلڈ ریلیشن ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے, رشتے جوڑ کے رکھنے ہیں آپ. ہاں ایک بات میں کہتا ہوں کہ اتنا جوڑنے کی کوشش کہ جڑنے کے بجائے اور توڑنا ہی شروع ہو جائے. بعض لوگوں کے مزاج ایسا ہوتا ہے, آپ دو محبت کے بول بولیں تو آگے سے اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں وہ, تو اس میں جتنا چپو گے نا بجائے فائدے کے الٹا کیا ہوتا ہے, دشمنیاں بڑھتی ہیں. تو اس میں ہم لوگوں کو کہتے ہیں تھوڑا سا ریزرو رہو. مزاج ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں تھوڑا ریزرو رہو. ویسے پیسوں کے ذریعے, ہدیے کے ذریعے تعاون. تو آپ اگر پیسہ کماتے ہیں, آپ کی نیت کیا ہے, آخرت, تو یہ بہت بڑے اجر کا ذریعہ ہے اور آپ کامیاب ہیں, چاہے پیسہ پریکٹیکلی کما سکیں یا نہ کما سکیں. آپ نے ہدف بنایا میں کیٹو کی پہاڑی پہ چڑھوں گا, چڑھنے کے بعد بھی ناکام, مر گئے تو ختم نا, اور نہیں چڑھے تو بھی ناکام, راستے میں ہی موت ہو جائے گی. لیکن آپ نے ہدف بنایا میں پیسہ کماؤں گا, نیت کیا ہے, استغنا کے ساتھ زندگی, کسی کا محتاج نہیں, سر اٹھا کے جیوں گا, کیونکہ اللہ کا محتاج ہوں میں. مخلوق کی محتاجی اللہ نہیں چاہتے کہ آپ لوگوں کے باس کی چمچا گیری کرتے رہیں ہر وقت بیٹھ کے. دفتروں میں دیکھو نا ہو کیا رہا ہے, آفس سے باہر نکل کے یہ بغیرت, یہ ایسا ہے, یہ یوں ہے, اور جیسی باس آئے گا اور سر آپ کی تعریف چل رہی تھی, صحیح ہے نا, کیوں, تاکہ اس سے کیا ملے, آپ کو تنخواہ ملے. تو یہ کیا چاپلوسی ہے یار, چمچا گیری. ایسے لوگ ویژن کوئی بنا سکتے ہیں, کوئی ویژنری لائف ہوگی, وہ تو ٹھٹر کے کیا ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں, بس خدا اس کا باس ہی ہے. تاجر آدمی سر اٹھا کے جیتا ہے. ایک صاحب نے کہا میرے بیٹے نے CA کیا ہے اور اتنی ہزاروں کی مٹھائی خرید کے دل پسند والوں سے بانٹی. میں نے کہا محنت آپ کے بیٹے نے کی, فائدہ کس نے اٹھایا, دل پسند والے نے, جس نے پڑھائی میں ایک دن بھی نہیں لگایا ہوا ہے اسکول میں, صحیح ہے نا. اور اس نے آپ کے بچے جیسے 6 CA والے بھی رکھے ہوئے ہوں گے اس نے. تو CA کرنا اچھا کام ہے, کیا کریں. اب آپ کی خود بخود انسلٹ ہو رہی ہے تو میں اس کا وہ نہیں ہوں, لیکن کیا کریں. لیکن پہلے کیا ہے, بزنس. فوکس کس کو کرو, تجارت کو. تجارت کی فضیلت بھی اسلام میں اس لیے ہے کہ تاجر کسی کا محتاج نہیں ہوتا. ہاں جاب ایسے ادارے کی کریں جس کا کوئی ویژن ہو, اس کی جاب کرنا درست ہے, کیونکہ آپ اس کے ویژن کا حصہ بن رہے ہیں. جیسے ٹیچر بننا علم کو فروغ دینے کے لیے, تو وہ ٹھیک ہے, آپ کا بزنس نہیں ہے, ملازمت ہے, لیکن یہ علم کو فروغ دینا ایک بہت اچھا کام ہے, یہ ٹھیک ہے. اسی طرح کوئی مدرسے کا استاذ ہے, عالم ہے, مدرسے میں ملازم ہے, تو وہ تو علم دین کو فروغ دے رہا ہے. مسجد کا امام ہے, وہ تو ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں نا. پیپسی کمپنی میں آپ جاب کر کے کیا کر رہے ہو, پیپسیاں پلا رہے ہو لوگوں کی, تو یہ کون سا ویژن ہو گیا. فوج میں آدمی جاب کرتا ہے, وہ بھی ایک ویژن ہے, ملک کا ڈیفنس. تو جاب اگر کرنی ہے تو ایسے ادارے کے ساتھ کرو جن کا کوئی بڑا ویژن ہو, پیسہ برائے پیسہ نہ ہو. اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر اپنا بزنس کو ترجیح دو. آپ پھر اپنا بیلے گولے گنڈے کا کام کرو یار. گولے گنڈے والا بھی کسی کو بتا کے آتا ہے میں اتنے بجے آنا ہے, اس کی مرضی, جب گولے گنڈا دیکھے کہ یار وہ بند کر دیتا ہے اپنا. تو محتاجی تو اسلام میں, آپ اگر کیٹو کی پہاڑی پہ چڑھتے ہو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اگر آپ کہتے ہو میں بڑا دولت مند بنوں گا اللہ کی رضا کے لیے, یہ دولت مند اگر آپ بن گئے تو بھی ٹھیک ہے, نہیں بنے تو بھی اللہ کی نظر میں آپ کو نیت کا ثواب
مل جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی مثال دو شخصوں کی طرح ہے, ایک کو اللہ نے دولت دی, صحیح حدیث ہے, دن رات خیر میں خرچ کرتا ہے. دوسرا وہ جس کو پیسہ نہیں دیا لیکن اس کی خواہش ہے کاش میرے پاس بھی پیسہ ہوتا, میں یہ نہیں کہ میں شرابیں پیتا عیاشی کرتا, نہ میں بھی خیر کے کاموں میں خرچ کرتا. فرمایا فہما فی الاجر سواء, دونوں اجر میں کیا ہیں, برابر ہے. تو یہ ایسا ہدف ہے جس میں ناکامی رکھی نہیں ہے, اللہ نے ناکامی رکھی نہیں ہے. تو یہ آپ کو صرف قرآن بتائے گا, گورا آپ کو یہ چیزیں نہیں بتائے گا. گورے کے پاس تو مذہب ہی نہیں ہے نا, وہ تو آخرت کو ہی نہیں مانتا.